نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی مثالیں، یہ مثالیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں انصاف اور مساوات کے لیے پیغمبر اسلام برٹنسٹریم کے عزم کو اجاگر کرتی ہیں، جو اسلامی معاشروں میں منصفانہ اور مساوی سلوک کی ایک مثال قائم کرتی ہیں۔ عمر بن الخطاب، جو بعد میں اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور الاقرع ابن حابس کے درمیان تنازع معروف واقعات میں سے ایک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و مساوات کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ مختلف تاریخی ماخذوں میں درج ہے، جس میں احادیث کے مجموعے اور سیرت نبوی شامل۔ روایت کے مطابق ابن حابس نامی ایک غریب مسلمان کا عمر بن الخطاب سے جھگڑا ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز اور طاقتور صحابی تھے۔ تنازعہ کی تفصیلات مختلف کھاتوں میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ حسم مالی معاملہ یا جائیداد کا تنازع شامل ہے۔ الاقرع نے اس معاملے میں آپ کا فیصلہ طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، باوجود اس کے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قریبی ساتھی تھے اور مسلمانوں میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازعہ کے دونوں فریقوں کو غور سے سنا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے الاقرع کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر جانبداری اور انصاف کے لیے عزم کو ظاہر کیا، چاہے اس میں ملوثہ افراد کی حیثیت یا مقام کچھ بھی ہو۔ اس نے اس اصول کی بھی توثیق کی کہ ہر شخص، چاہے ان کے سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، اسلام میں قانون کے سامنے برابر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور آپ کے فیصلے کی انصاف پسندی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام کی انصاف اور مساوات پر قائم رہنے کیا یہ گہری مثال کے طور پر کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جب کا مطلب اپنے قریبی ساتھیوں یا اقتدار کے عہدوں پر فائز لوگوں کے خلاف حکم دینا تھا۔ یہاں اسلامی طرز حکمرانی اور معاشرتی امور میں انصاف اور انصاف کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یقینی طور پر ایسی کی مثالیں موجود ہیں جہاں پیغمبر اسلام نے یہودی افراد کے ساتھ انصاف اور انصاف کام ظاہر کیا، اقلیتوں کے حقوق کو برقرار رکھنے اور قانون کے سامنے برابری کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ اسی ایک مثال مدینہ میں ایک یہودی مرد اور ایک مسلمان عورت کے درمیان جھگڑا ہے۔ تاریخی واقعات کے مطابق انصار مدینہ کے مسلمانوں کی ایک مسلمان عورت نے ایک یہودی عورت سے قرض کے طور پر کچھ زیورات ادھار لیے تھے۔ جب قرض واجب الادا ہو گیا تو یہودی عورت نے زیورات کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مسلمان خاتون نے زیورات ملنے سے انکار کیا۔ جھگڑا بڑھ گیا اور معاملہ حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اپنی حکمت میں نبی محمد نے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ثبوت تلاش کیا، گواہوں کو آگے بلایا گیا اور غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ زیورات واقعی مسلمان عورت کے پاس تھے۔ اس ثبوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور مسلمان عورت کو ادھار زیورات واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ اس میں ملوث فریقوں کی مذہبی وابستگی سے قطع نظر انصاف اور انصاف کے لیے پیغمبر اسلام کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ مسلمان عورت اپنی برادری سے ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں کسی قسم کی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حق و انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ یہ مثال اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا، یہاں تک کہ مختلف مذہبی برادریوں کے تنازعات میں بھی۔ یہ ان کے پس منظر سے قطع نظر تمام افراد کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی لگن کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی حکومت میں دیانت اور جوابدہی کی اہمیت کو تقویت دیتا ہے۔